ہم مسلمان ہیں، کیا پھر اس بات کو مسلمانوں کو ختم کر دے گا؟ اس کی تو 90 نسلیں بھی ختم نہیں کرنے کی۔ یو کا آسمان سے آیا ہے۔ یوگی کی سرکار میں گنڈا گردی ختم نہیں؟ یوگی خود گنڈا ہے، یوگی خود گنڈا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چلو کرو میرے پہ کیس، یوگی خود ایک گنڈا ہے۔ اس کی ہسٹری دیکھو، اس کا ریکارڈ دیکھو، اس کی FIR دیکھو۔ میرا نام محمد وسیم، ضلع غازی آباد، گاؤں مسوری۔ انشاءاللہ اسلام زندہ تھا اور زندہ ہے، زندہ ہی رہے گا پوری دنیا میں۔ یہ کیا ہے ہندو؟ یہ کیڑے مکوڑے کی طرح مسل جائیں گے جس دن۔ ایسے نہیں بولنا، ایسے ہی ایسے نہیں بولو، ایسے ہی۔ السلام علیکم دوستو، کچھ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پاپولر پلیسز پر، جیسے کہ میں بات کروں چاندنی چوک پر، انڈیا گیٹ پر، کچھ انڈیپینڈنٹ میڈیا والے پھرتے رہتے ہیں اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم ایسی کیا بات ان سے کہیں جس کی وجہ سے یہ اکسیں اور یہ کوئی ایسی بات کہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ویوز بڑھ جائیں۔ اسی دھوکے میں ہمارے کچھ مسلم بھائی آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہ یہ بیچارے شخص کی کیا حالت کر دی گئی اور ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے یوگی آدتیہ ناتھ جی کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے کہ غازی آباد پولیس نے ان کے پیر توڑ دیے اور انہیں بہت بری طریقے سے 3rd ڈگری ٹارچر کیا۔ تو دوستو دیکھیے، اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ ہماری ہے کہ ہم بنا کچھ سوچے سمجھے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو قانون کی نظر میں الیگل ہے۔ اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی اس تلاش میں رہتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں، اور جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں سوچتے صرف ویوز کے خاطر کہ ہم کسی کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں اللہ کے رسول نے یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے عیب بیان نہ کرو۔ اگر آپ کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی وہ ہے، آپ اس کے اگر عیب بیان کر رہے ہو تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے، یعنی اس میں وہ خامی نہیں ہے، وہ کمی نہیں ہے، اور آپ پھر بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے۔ اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، یہ سب کے لیے۔ اب دیکھیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کئی بار ہم کسی کی کمیاں بیان کرتے ہیں، جیسے کہ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اس کی کمی کیوں بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ وہ سدھرے، اس کے اندر سدھار پیدا ہو۔ اس لیے دیکھیں، قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یعنی بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے کسی کے عیب کو بیان کرتا ہے اور منہ پر اسے تانا دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس آیت کے مصداق، یعنی اس کی نظر میں یہ ہے کہ اس کی سامنے والے کی اصلاح ہو، اسے اس کی کمی کا پتہ لگے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اسے ایسے ہی طریقے سے سمجھائیں، بتائیں کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ ہو۔ اب کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو پاپولر ہوتی ہیں، ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے اور ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے سوشل میڈیا، یا کوئی ایسا میڈیا جو رجسٹرڈ ہو، تو اس کے ذریعے ہم انہیں پیغام دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں یہ ہو کہ اس کی اصلاح ہو، یہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کمی سے دور ہو جائے اور یہ صحیح راستے پر آ جائے۔ تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ میں اسے نیکی کا حکم کر رہا ہوں اور برائی سے روک رہا ہوں، تب اس کے لیے اس کی کمی کو بیان کرنا جائز ہے، اور اس کو اس کا اجر بھی ملے گا کہ اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ یہ سدھر جائے، یعنی یہ فکر ہے۔ تو دوستوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، اس ویڈیو کو شیئر کریے۔ ہمارے کچھ مسلم بھائی بیچارے، ان کے دل میں ایک درد ہے، جو درد وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا درد کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ اور دیکھیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی میری برائی کرے، کوئی میرے بارے میں کتا کہے، الٹا سیدھا کہے، لیکن میرے اندر وہ چیز نہیں ہے، تو میں اس پر صبر کروں۔ میں ایسا نہ کروں کہ وہ بیچارہ چلنے سے مجبور ہو جائے۔ وہ بیچارہ، اس نے کہا ہی تو ہے، آپ بھی کہہ دو، اس کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دو، اس کو سمجھا دو۔ پہلے سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ایسا نہ، جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، اسی طریقے سے کچھ انسان ہوتے ہیں بیچارے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، وہ جاہل قسم کے ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں، ہندو میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچارے کچھ نہیں جانتے۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ یہ بیچارے جاہل ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ ہمارا، اگر ہم علم والے ہیں، ہمیں نالج ہے، تو ہم یہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیں کہ یہ بیچارہ بے قصور ہے، اور ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ہماری کوئی کمیاں بتا رہا ہے تو ہم اسے اس طریقے سے ٹارچر کریں کہ وہ بیچارہ چلنے سے مجبور ہو جائے اور وہ معذور ہو جائے۔ تو دیکھیں، میں یہ جو آپ کو درس دے رہا ہوں، یہ انسانیت کا درس ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انڈیپینڈنٹ میڈیا والا آئے جو آپ کو اکسائے، تو آپ فوراً سمجھ جائیے یہ ویوز کے خاطر کر رہا ہے، اور ایسے موقع پر وہی بولے جو بولنا جانتا ہو۔ ہر انسان ہر فیلڈ میں
हर बात में घुसने की कोशिश ना करें। देखिए कुरान ने भी हमें ये कहा है कि अगर तुम कुछ नहीं जानते तो उनसे मालूम कर लो जो इस फील्ड के माहिर है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड के बारे में नहीं जानता तो मैं किसी मेडिकल जो इस फील्ड के बारे में जिसने पढ़ा है उससे पूछ लूँ। मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता तो मैं किसी सियासतदान से पता जिसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो उससे पूछ लूँ। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इस इशू पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देख लिए कि बेकसूर गर्म जोश का जिनका खून है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और मैं ये अपना फरीज़ा समझता हूँ कि आप लोगों को अवेयर करूँ ताकि आप सतर्क रहें और ऐसे मीडिया वालों से और ऐसे लोगों से यानी जो शर पसंद लोग हैं उनसे बचे रहें। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।